اور بھی آپ سے شیئر کروں, سلف یہ کہتے تھے کہ جو رجب ہے نا وہ بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان جو ہے یہ پانی دینے کا مہینہ ہے, اور رمضان کاشتکاری کرنے کا, کاٹنے کا مہینہ ہے. واٹ وی ڈو از رمضان سے ایک دو دن پہلے سوچا یار رمضان آ رہا ہے کیا کرنا ہے, گروسری بھی اس دن کر لی, اچھا عید کی شاپنگ بھی رمضان کے آخری عشرے کے لیے رکھ دی کہ اس ٹائم کر لیں گے, پہلے نہیں کی رمضان سے, حالانکہ رمضان سے پہلے عید کی شاپنگ کر لیں, ٹھیک ہے, رمضان سے 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں, رجب میں روزے رکھیں, قرآن کی تلاوت شروع کریں, شعبان میں اس کو اور پرفیکٹ کریں, اور رمضان میں اس کا ایگزیکیوشن کریں کمال کی. ہم شروع کیا کرتے ہیں, اور یہ جی کل فرسٹ رمضان ہے گائز, اپنا اسکیجول بنا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, ہم ایسے اتنے بجے اٹھیں گے اتنے بجے سوئیں گے, اینڈ ایوری ٹائم وی فیل اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز کہ یار میں کیوں فیل ہو رہا ہوں, بیکاز ہم نے کبھی پلاننگ نہیں کی تھی, ہم نے اسی دن شروع کرنا چاہا. اچھا اس پہ نا تھا ایک اور چیز جو میں ایڈ کروں گا یہاں پہ, وہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے بات کی نا کہ رمضان المبارک کی آپ نے مثالیں دی کہ گناہوں کے بخشوانے کا, یہ بات سمجھنا ہمیں ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان سے بینیفٹ اٹھانا یہ مستحب نہیں ہے, مباح نہیں ہے, بلکہ فرض ہے. فرض اس لیے ہے, فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کو گناہ ملے گا. مستحب یہ ہوتا ہے کہ آپ کر لو تو فائدہ ہے, نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں. میجورٹی آف دا پیپل دے بلیو کہ رمضان سے فائدہ اٹھانا بیسکلی مستحب ہے, یہ ایک آپشنل, ایک والنٹری ایکٹ ہے. حدیث سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے 3 دفعہ جو کہا تھا آمین آمین, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لا فرما رہے تھے, تو اس میں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے آ کے بد دعا دی. آپ نے فرمایا رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له, وہ بندہ برباد ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا, اور آپ نے کہا دخل فی النار, آپ نے ایک حدیث میں دخل فی النار کے بھی کہا کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا وہ بندہ کہ ادرک رمضان فلم یغفر له, کہ جی وہ رمضان المبارک اس کی زندگی میں آیا اور اس نے فائدہ نہیں اٹھایا. تو ایسا بندہ جو ہے اللہ معاف کرے, یہ مطلب اس سے پتہ چلا کہ یہ آپشنل نہیں ہے, یعنی رمضان آ رہا ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ نے اسے فائدہ اٹھانا ہے, ورنہ برباد اور تباہ ہے. آپ کو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں رمضان میں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک لوگ وہ لوگ جو داخل ہوتے ہیں رمضان میں وہ اس لیول پہ تھے, اینڈ وین دے لیو ایٹ اے ورسٹ لیول, دے لیو رمضان اور بدترین ہو کے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آئے تو اس سے اور اسی میں چلے گئے, کوئی بینیفٹ نہیں لیا, اور کچھ لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور اپنے اللہ کی جنتیں پا کے چلے جاتے ہیں. پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزے بھی چھوڑ دیے, یا فرائض چھوڑ دیے, یا روزہ تو رکھا اور ظہر اثر نماز نہیں چلی, یا روزے کا حق ادا نہیں کیا, گالم گلوچ کی, ٹھیک ہے, اور غیبتیں چغلی کی روزے کی حالت میں, ٹھیک ہے. تو لیس لہ الا الجوع, اس کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے بھوک کے. دوسرا وہ شخص تھا جو کہ گناہوں میں بھی پڑا رہا اور نیکیاں بھی کرتا رہا, اس کا بیلنس اس نے اسٹرائک کیا. تیسرا وہ شخص نے واقعی میں بینیفٹ اٹھایا. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں. آپ کو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کا کلچر پتہ ہے, کزنس اکٹھے ہوتے ہیں کہ رمضان اکٹھے گزاریں گے, رات کو کرکٹ کھیلیں گے, اور صبح سحری کر کے فجر پڑھ کے سو جائیں گے, اور پھر اٹھیں گے عصر کی نماز تک. سو کرکٹ ٹورنامنٹس مجھے یاد ہے اپنے دور جاہلیت میں ہم لوگ سیزنز جو ہم نے دیکھنے ہوتے تھے نا, وہ ہم رمضان کے لیے پلان کرتے تھے کہ اچھا ٹائم گزر جائے گا رمضان میں, ویسے بھی روزہ ہوگا تو بھوک لگی تھی, تو ٹائم پاس کرنا ہے, تو پورے سیزنز ایپیسوڈز یعنی بینج واچنگ نیٹ فلکس رمضان کے لیے رکھا ہوتا تھا. بٹ میری زندگی میں جو چینج بھی لے کے آیا نا, وہ رمضان لے کے آیا تھا. میرا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے لٹرلی 10-15 دن بعد اٹ واز رمضان, اور میں بڑا ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے گزر رہا تھا کہ میں مر جاتا تو. اور وہ جو رمضان آیا نا, میں تراویح پڑھنے گیا اور اس میں نے قرآن کو پڑھا. اگر رمضان میرے ایکسیڈنٹ کے کچھ دن بعد نہ آتا نا تو پرابلی شاید میں آج اس جگہ پہ نہ ہوتا. اللہ کا پلان ایسا تھا کہ رمضان آیا اور اس میں میں نے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا, قرآن کو پڑھنا شروع کیا ترجمے کے ساتھ, اور پھر عبادات اور لیکچر سننا شروع کیا. اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ یار اس مہینے نے چینج کیا. جس کی زندگی میں رمضان آ رہا ہے نا, واللہ العظیم کتنے لوگ ہم جانتے ہیں جو لاسٹ رمضان زندہ تھے, میں اپنی انگلی پہ گن سکتا ہوں, وہ اس رمضان ابھی تک زندہ نہیں ہے. اور ایک خاتون تو شیخ پچھلے رمضان میں, رمضان اگلے دن تھا, اس سے پہلے ان کی وفات ہوئی, 1 دن پہلے, مغرب سے کچھ ٹائم پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی. شی نیور گاٹ رمضان. اور طلحہ بن عبید اللہ نے جو خواب دیکھا نا کہ 2 صحابی تھے, ایک بڑا ایفرٹ کرتے تھے, ایک بس ٹھیک تھے, بٹ جو ٹھیک تھے ان کی 1 سال بعد ڈیتھ ہوئی, اور جو ایفرٹ تھے ان کی شہادت ہوئی. 1 سال کا ان کو موقع ملا, جو 1 سال کا موقع ملا. تو طلحہ بن عبید اللہ نے دیکھا خواب میں کہ وہ پہلے جا رہے ہیں جو عام فوت ہوئے ہیں, جو شہید ہیں وہ بعد میں جا رہے ہیں. کنفیوز ہو کے لگے میرے پاس, یا رسول اللہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا تم نے رمضان کاؤنٹ نہیں کیا. یعنی یہ بہت بڑی اپرچونیٹی اللہ میں ایک اور مہینے دے رہا ہے. تو آئی تھنک اگر ہم پریکٹیکل ٹپس پہ آئیں, ویسے بھی آپ سے شروع کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, یعنی ہاؤ ٹو اسٹارٹ, ہاؤ ٹو ویلکم رمضان.
اور کس انٹینشن سے میں نے بات کر لی, لیکن واٹ ٹو ڈو ان رمضان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو توفیق دے دے کہ اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. جیسے آپ نے ایک بات کہی تھی کہ رمضان چیزیں سٹارٹ کرنے کا منتھ نہیں ہے, بٹ مور لیس کہ ہم اپنی ڈیڈس کو پرفیکشن اور ہائٹ پہ لانے کا ایک موقع ہوتا ہے. اور اینی کیس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک موقع رکھا ہوا ہے. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سب سے پہلے جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ایک چیز کی اہمیت کو سمجھا جائے. اگر میری صحت خراب ہو رہی ہے اور مجھے انڈیکیشنز مل رہی ہیں تو مجھے پسند نہیں ہے. دیکھیے انسان اپنے آپ کو اس ٹریننگ سے گزارتا ہے, صبح صبح اپنے آپ کو اٹھتا ہے, جاگنگ کرتا ہے, ویٹ اٹھاتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی زندگی بہت ویلیوبل ہے. جیسے ایک رائٹر نے لکھا تھا کہ انسان بڑا عجیب ہے, ساری زندگی صحت کو خرچ کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے, اور پھر اسی پیسے کو استعمال کرتا ہے صحت کو حاصل کرنے کے لیے. تو ہماری اصل میں زندگی کی پرائیورٹیز اونچی نیچی ہیں. تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو پرائیورٹائز کریں کہ اب ڈو آئی ریئلی وانٹ جنہ اور ناٹ, کیا مجھے جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ تم پہ یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو, ٹھیک ہے, تاکہ تم ان لوگوں میں ہو جو متقین ہیں. تو کیا میں ان لوگوں میں ہونا چاہتا ہوں؟ کیا میری زندگی میں واقعی میں اس بات کا یقین ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آخرت کی اجر کو اپنانا چاہتا ہوں؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک اجر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور یہ میرے لیے ہے. تو اس کا کیا مطلب کہ دیکھیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ہے, لیکن روزے میں آپ نے آؤٹ آف دا وے جانا پڑتا ہے اپنے کسی روزے کو بتانے کے لیے. نماز میں دکھ جاتا ہے, اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص اپنی طرف نسبت کی کہ یہ میرے لیے, کیونکہ اس میں اخلاص, اس میں ایک سنسیئرٹی کا ایلیمنٹ الگ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از آور ٹائم ٹو شو آور لو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اپنی روٹین کو دیکھیے, ریکگنائز کیجئے. سب سے پہلے چیز بھی ایکسیپٹیبلٹی ہے, ریکگنیشن ہے کہ کیا میری زندگی میں جو ہیبٹس ہیں, مجھے کیا چیز ہیں جو ڈسٹنس کر رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ایکسیپٹیبلٹی اور اس چیز کی انٹینشن کہ میں اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہوں از دا موسٹ امپورٹنٹ. اگر کوئی ڈرگ ریہاب پہ آتا ہے اور وہ بہت پرابلمٹک ہے, سب سے پہلے جو ہیلپ کرنے والا ہے وہ پوچھے گا کہ یار ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ہیبٹ, کہ تمہیں یہ ہیبٹ چھوڑنی ہے. اگر وہ ولنگ ہوتا ہے تو اس کے لیے بعد میں سولوشن ہوتی ہے. تو سب سے پہلے یو ہیو ٹو ریکگنائز. کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ولنگ ہیں, کیونکہ کبھی ماں اپنے بچوں کو نا کھینچ کے لاتی ہے یا اپنی بیٹی کو کھینچ کے لا رہی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, اگر یہ ولنگ ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو ہم کچھ بھی کر لیں, ہم نہیں کر سکتے. تو پلیز کنٹینیو. تو اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو بہتر کیجیے. اپنی جو روٹینز ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں, اور راتوں کو کس مقصد سے جاگتے ہیں, جسٹ ٹو بی ایبل ٹو, کیا سحری کریں گے اور سو جائیں گے. اینڈ اپنی ہیبٹس کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ہیلتھ ہیبٹس کو ڈفرینٹ کیجیے. رمضان آپ کے لیے وہ ایٹنگ جو ہے فیسٹیول نہیں ہے, اٹس سم تھنگ کہ آپ اپنے آپ کو, جیسے مثال کے طور پہ ایک شیخ نے کہا تھا کہ اگر کوئی رمضان میں بھی برائی نہیں چھوڑتا, اس کا مطلب ہے اس کا نفس جو ہے نا, وہ کا شر جو ہے, نفس کا شر شیطان کی شر سے زیادہ ہے اس کے, کیونکہ ابھی بھی اس کا شیطان اس کو کور نہیں کرتا. وہ اس کا نفس کا شر اتنا ہے کہ رمضان میں اس کو شیطان جانے کے باوجود بھی جو ہے نا اس کا نفس اس کو شر سے نہیں روک رہا. دیکھنا چاہیے کہ شیاطین تو لاک کر دیے گئے ہیں, تو ابھی بھی جو میرے اندر اتنی زیادہ ڈیزائرز اور ٹیمپٹیشن اور گناہوں کی وسواس اور خیالات آ رہے ہیں, now this is not because of shaitan, this is because of my own corruption of my own nafs.